منگل صاحب، آپ نے ابھی حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی. آپ نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 1973 والا ایک اور ملٹری آپریشن ہونے والا ہے بلوچستان کے اندر. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی بات سن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے سے کچھ معلومات ہیں؟ شکریہ منیزہ. دیکھیں، ہم نے پوری زندگی یہاں پہ سیاست میں گزاری ہے اور نشیب فراز بھی دیکھے ہم نے، اور یہاں کے سیاستدان، چاہے وہ پاکستان کے لیول کے سیاستدان ہوں یا ہمارے صوبے کے لیول کے سیاستدان ہوں، وہ ہمیں جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. وہ شاید ہماری نیتوں سے واقف ہوں گے نہ ہوں گے، لیکن ہم ان کی نیتوں سے ہمیشہ واقف رہے ہیں. اور ان کے ہر عمل، گزشتہ جو انہوں نے عمل کیا ہوا ہے یا انہوں نے جو بلوچستان میں تجربات کیے ہوئے، وہ سب کے سامنے، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جو میں نے بات کی ہے وہ کیونکہ چیف منسٹر صاحب سرفراز بگٹی کی آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے ان کے وہ اسٹیٹمنٹ آپ نکال لیں، جب وہ سینیٹر تھے وہ ان کے آپ بیانات نکال لیں، جب وہ ہوم منسٹر تھے بلوچستان کے ان کے وہ اسٹیٹمنٹ آپ نکالیں، تو ان میں آپ اس میں زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. آج وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی ہو، لیکن ان کی جو پالیسی رہی ہے، انہوں نے مسنگ پرسن کے مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا ہے. انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہاں تک کیا ہے کہ گھر سے کوئی شوہر بیوی سے ناراض ہو کے جاتا ہے تو اس کو آپ مسنگ پرسن. تو کیا اس سے بلوچستان میں آپ مفاہمت لائیں گے؟ اس میں بلوچستان کے لوگوں کو کے دل میں جو ہے آپ ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو آپ شک کر رہے ہیں ان کی مفاہمت لانے کی پالیسی پر. آپ کو بہت دفعہ ایسا ہوا، آپ نے صحیح درست فرمایا کہ آپ نے بہت عرصے سے آپ سیاست کو دیکھ رہے ہیں، ہسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں. عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے مگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن پھر سے شروع ہو جاتا ہے. کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ منیزہ، عام معافی کا اعلان پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہاں پہ. بالکل. ایوب خان کے دور میں عام معافی کا اعلان ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں عام معافی کا اعلان ہوا، ضیاء الحق کے وقت میں عام معافی کا اعلان ہوا. لیکن اتنی معافیاں ہم سے، اب یہ پتہ نہیں ہم سے معافیاں لے رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے معافیاں لیں. ابھی تک تو یہ بھی فرق نظر نہیں آ رہا کہ کون کس کو معافی دے رہا ہے. لیکن دیکھیں، مسئلہ جوں کا توں ہے کیوں. عام معافی سے صرف مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، ریاست کو کچھ سخت قدم اٹھانے پڑیں گے، کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے ان کو. جیسے کہ ابتدا میں کرنا چاہوں گا کہ جو مسنگ پرسن، جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے بلوچستان کا، اس کو حل کرنے کے لیے کیا وہ واقعتاً انہوں نے کوئی ایک ایسا قدم اٹھایا ہوا ہے جو ہم سمجھے واقعی مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا قدم اٹھائے؟ جو لوگ ان کی تحویل میں اگر ان کو رہا نہیں کر سکتے، آپ ٹرائل تو ان کا کر سکتے ہیں، آپ ان کو اوپن کورٹس میں لے آئیں. آپ کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، آپ کے لوور کورٹس ہیں، آپ کے سپریم کورٹ ہے، ان میں تو لائیں. کم سے کم ان کے ورثاء، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب کو یہ تو پتہ چلے کہ واقعی حکومت کتنی سیریس ہے. ابھی تک تو حکومت کے کسی سیریسنس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. مجھے لگتا ہے اس طرح کے بیانات سے جو ہے وہ اندرونی کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. اس کی آڑ میں وہ ممکن ہے اسی مفاہمت اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اسی میں ایک اور ملٹری آپریشن کا شروع کر دیا. ہم نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن عام معافی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن ریاست کو قدم اٹھانا پڑے گا، مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے، تو پھر ہم سمجھیں کہ واقعی حکومت سیریس اس معاملے میں.